السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قدم قدم پر نیکیاں۔ مطلب یہ ہے میں ایسے اعمال آپ کے سامنے پیش کروں گا جن اعمال کے کرنے پر آپ کو قدم قدم پر نیکیاں ملیں۔ ہر قدم پر نیکی اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھے گا، آپ کے گناہوں کو مٹائے گا، جنت میں آپ کے درجے کو بلند کرے گا۔ ایسے اعمال کا تذکرہ آج کے خطبے میں کیا جائے گا
جن اعمال کے کرنے پر قدم قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ ہم جب کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں، اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں، اگر ہمارا بڑھنے والا قدم کسی کار خیر کے لیے، کسی نیکی کے کام کے لیے، کسی بھلائی کے کام کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو سمجھیے کہ ہمارا یہ قدم مبارک قدم ہے، اور ہر قدم پر ہمارے نیکی لکھی جائے گی۔ لیکن اسی کے خلاف اگر ہم کسی برائی کے راستے پر نکلتے ہیں، کسی گناہ کے کام کے لیے ہم نکلے، کسی اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے لیے ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کو قدم آگے بڑھانے سے پہلے اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ میرا بڑھنے والا قدم نیکی کی راہ پر ہے یا برائی کی راہ پر۔ سوچ سمجھ کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھانا پڑے گا، اس لیے کہ بڑھنے والے قدم پر آپ کے عمل اور آپ کی نیت کے مطابق اجر و ثواب، جزا اور سزا کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ بڑھنے والا قدم اگر نیکی کی راہ پر ہے تو آپ اللہ کے پاس اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، لیکن اگر بڑھنے والا قدم کسی نافرمانی، کسی گناہ کے کام کی طرف ہے تو آپ اللہ کے ہاں گنہگار ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں ہمیں ملے گا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال میں ہم بار بار پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن رب کے پاس اسے بھی دیکھیں گے۔ ذرہ برابر بھی ہماری کوئی نیکی اللہ کے پاس ضائع نہیں جاتی، ہم یہ یقین رکھیں۔ اور اگر ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی، تو قیامت کے دن رب کے پاس اسے بھی ہم دیکھیں۔ ہم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، کتنا بھی ہم نے اس کو چھپا کر کے کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، بند کمرے میں کیا ہو، لیکن گناہ کر کے ہم اللہ کی گرفت سے، اللہ کے مواخذے سے، اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے ایک عقیدے کی بات ہے، اور بہت اہم عقیدہ، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ بعث بعد الموت کا عقیدہ، احیاء موتا کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا عقیدہ۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو انقلابی عقیدہ ہے۔ دلوں میں اگر یہ عقیدہ بیٹھ جائے اور اس پر ہم یقین کر لیں کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا، قیامت قائم ہوگی، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ ہو کر کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے،
اور اللہ تعالی ہم سے ہماری پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب لے گا۔ اگر یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں ہو، تو آدمی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم سے اس پر حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن کافر لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے، کافروں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو برحق نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے چاہو زندگی گزار لو، جیسے چاہو عیش اور مستی کرو، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، جو چاہو کرو، مر جاؤ گے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ منمانی زندگی گزارتے ہیں، آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، ان کو حساب و کتاب کا ڈر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکی سورتوں میں جگہ جگہ اس عقیدے کو سمجھایا ہے۔ کئی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو قرآن میں مثالوں کے ذریعے مختلف دلائل سے اللہ تعالیٰ نے مکی سورتوں میں اس عقیدے کو سمجھایا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے اور لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 میں فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کا یہ خیال ہے، کافروں کا یہ گمان ہے، کافر یہ سوچتے ہیں، کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے بلا، ہاں کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں لتبعثن، ضرور بھی ضرور تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ زندہ کر کے کیا کیا جائے گا؟ ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہارے عمل کے بارے میں تمہیں باخبر کیا جائے گا، آگاہ کیا جائے گا۔ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا عمل کیے ہیں، کہاں کیے ہیں، اچھے کام کتنے کیے ہیں، برے عمل کتنے کیے ہیں، کتنی نیکی کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، سب تمہارے سامنے واضح کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے آخر میں وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کافر اسے بہت مشکل سمجھتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ابو جہل ایک مرتبہ آیا، راستے میں ایک بوسیدہ سڑی ہوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اٹھا کر لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگ کر آیا، مذاق کر رہا تھا۔ اب یہ محمد بتاؤ، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دیکھو میرے ہاتھ میں یہ ہڈی ہے، سڑ گل گئی ہے، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ۔ آپ اس کو سمجھائیے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آپ اس سے کہیے اس ہڈی کو جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، بنایا تھا، وہی اللہ اس ہڈی کو سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر۔ جب اللہ ہڈی کو پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے، جب وہ ہڈی کچھ بھی نہیں تھی، تو اللہ اس ہڈی کو سڑنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب اس کا کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، آسمان، زمین، یہ کائنات، یہ انسان، جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ اللہ نے کہا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو اس آیت کریمہ میں یہ پہلی بات اللہ نے بیان کی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً بے شک ہم
مردوں کو زندہ کریں گے، اللہ نے ذکر کیا. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ وہ آگے پیش کرتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں جو کچھ عمل کرتا ہے اس کے عمل لکھ لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کو ہمارے ساتھ مقرر کر دیا ہے، ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی بات یہاں بیان کی ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 میں ذکر کیا ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتوں کو، سرگوشی کی باتوں کو، تنہائی کی چھپی ہوئی باتوں کو ہم نہیں سن رہے ہیں؟ کیا یہ ایسا تصور کرتے ہیں؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، ضرور ہم سنتے. ہم تو سنتے ہی ہیں ان کی راز کی باتوں کو، دل میں کھٹکنے والی باتوں کو، ان کی پوشیدہ باتوں کو ہم سن رہے ہیں. وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے بھیجے گئے فرشتے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں جو ان کے عملوں کو لکھ لیتے. ہماری ہر نقل و حرکت کو اللہ تعالی سن رہا ہے اور بطور حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فرشتوں کو لگا دیا ہے جو فرشتے ہمارے ہر عمل کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. انسان بچ کر بھاگ نہیں سکتا. آفس میں، کالج میں، یونیورسٹی میں CC کیمرہ لگا دیا جائے، لوگ محتاط ہو جاتے ہیں. اس دکان میں، اس کمپنی میں CC کیمرہ لگا ہوا ہے، سوچ سمجھ کر کے اٹھتے بیٹھتے. انسان اتنا غافل اور نادان ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے. ہم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اللہ ہمارے ساتھ فرشتوں کو لگا دیا ہے جو فرشتے ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں. اور جس زمین پر انسان عمل کرتا ہے وہ زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی اور اس کا ریکارڈ زمین بھی تیار کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اعضائے جسمانی، ہاتھ پیر اور جسم کے دیگر اعضاء بھی ہمارے عمل کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے پاس گواہی دے گی. کیسے انسان گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بندوں کے عملوں کو لکھتے ہیں. سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے کوئی بھی بات بولتا ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ تیار رہتا ہے. اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتا. جیسی انسان کی زبان سے کوئی بات نکلی فوراً اس کو لکھ لیا. زبان سے نکلنے والی بات اگر اچھی ہے تو ہم کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. اگر زبان سے نکلنے والی بات اگر کوئی گناہ کی بات ہے، بری بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، تو قیامت کے دن ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسری بات بیان کی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لوگوں کے عملوں کو لکھ لیتے ہیں. تیسری چیز اللہ نے کیا بیان کی اس آیت میں؟ وَآثَارَهُمْ، ہم ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. آثار سے کیا مراد ہے؟ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر اضواء البیان میں اس کا دو معنی بیان کرتے ہیں.
ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں آثار سے مراد انسان کی زندگی کے وہ اعمال جن اعمال کی انسان نے اپنی زندگی میں بنیاد رکھی ہو. جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد لوگ اس کام کو کرتے ہیں تو کرنے والوں کو تو ثواب ملے گا ہی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں ثواب جاتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے اس نیکی کی بنیاد رکھی. میرے بزرگ اور دوستو، کبھی بھی اپنی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو بنیادی کام، نیکی اور بھلائی کی بنیاد رکھے. اب تک یہ کام اچھا کام نہیں ہو رہا تھا، لوگوں نے کسی نے ہمت کی اور اس کام کو شروع کر دیا، اب وہ اچھا کام جب تک کیا جائے گا کرنے والوں کو تو ثواب ملے گا ہی، اس کی بنیاد رکھنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ آثارہم سے مراد ایک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث میں بیان کی، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے تو اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، عمل کرنے والوں کو عمل کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی. اسی طرح سے لیکن اگر کسی غلط کام کی بنیاد رکھیں، وہ گناہ وہ برائی سماج میں نہیں ہو رہی تھی لیکن آپ نے اس غلط کام کی بنیاد رکھ دی، سب سے پہلے آپ نے اس کو شروع کیا، اب آپ کو دیکھ کر کے اس برائی کو اس غلط کام کو جتنے لوگ کریں گے جب تک وہ گناہ کیا جائے گا، گناہ کرنے والوں کو تو گناہ ملے گا ہی، اس کے گناہ کا ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا، اس لیے آپ نے اس کی بنیاد رکھی. جیسے صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. اس روئے زمین پر دنیا کے کسی بھی کونے میں ناحق اگر قتل ہوتا ہے، کسی معصوم کی جان لی جاتی ہے، آج آپ دیکھیے اس وقت ہر طرف قتل عام شروع ہو چکا ہے. ابھی کشمیر کا واقعہ پیش ہوا، وہ واقعہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ فوراً نیوزی لینڈ کا واقعہ پیش ہے، نیوزی لینڈ کا واقعہ پیش آنے کے بعد ابھی سری لنکا کا واقعہ پیش ہے. آئے دن قتل و غارت گری، معصوموں کی جان لینا، انسانی جانوں کو تباہ و برباد کرنا، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی. میرے بزرگ اور دوستو، اسلام میں دہشت گردی کی ذرہ برابر گنجائش نہیں. اسلام میں کسی ایک معصوم کی جان لینا یہ ساری انسانیت کے قتل کے برابر گناہ، اور کسی ایک معصوم کی جان بچا لینا یہ پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روئے زمین پر دنیا کی کسی بھی کونے میں ناحق قتل ہوگا تو قاتل کو اس کا گناہ تو ملے گا ہی، اس قتل ناحق کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کو ہی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق قتل کر کے اس نے اس گناہ کی بنیاد رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اور امام شنقیطی کہتے ہیں آثارہم سے مراد دوسرا قول خطاہم الی المساجد، مسجدوں کی طرف ان کا چل کر کے آنا، ان کا نقش قدم. اللہ تعالیٰ مسجدوں کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے جو ہم چل کر کے آتے ہیں تو ہمارے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی اور ثواب لکھتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، مسجدوں کی طرف چل کر کے آنا، میں اس کی فضیلت اور اس کے فائدے بیان کروں گا. چوتھی بات اس آیت کے اندر جو بیان کی گئی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں یا ایک خاص کتاب میں
شمار کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 28 میں کہا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں کہا يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. بندے دنیا میں عمل کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے عمل کو محفوظ کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، ضبط کر رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ بندہ عمل کر کے بھول گیا ہو. مسجدوں کی طرف چل کر کے آنا یہ کتنا مبارک عمل ہے اور کتنی عظیم نیکی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. صحیح مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک مرتبہ سوال کیا، کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتاؤں جن اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجے کو بلند کر دے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے ضرور ایسے اعمال بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناپسندیدگی کے باوجود وضو اچھی طرح سے مکمل وضو کرنا. طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، موسم ٹھنڈ ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، لیکن پھر بھی طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح سے وضو کرنا، مکمل کرنا. اور دوسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر کے جانا. اور تیسرا عمل وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا. ایک نماز پڑھ لیے تو اب دوسری نماز کی فکر میں رہنا کہ میں ظہر پڑھ لیا تو اب مجھے عصر پڑھنا ہے، عصر پڑھ لیا تو اب مجھے مغرب کی فکر کرنا کہ مغرب کی میری نماز فوت نہ ہونے پائے. میرے بزرگ اور دوستو، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرۃ الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا. دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطواته احداها تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے، چاہے وضو کرے یا غسل کرے، گھر سے باوضو ہو کر کے آئے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف، مسجد کی طرف، گھر سے وضو کر کے طہارت حاصل کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف آنے کی فضیلت کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے قدم کس طرح سے اللہ کے پاس شمار ہوں گے. احداہا تحط خطیئۃ، ایک قدم آگے بڑھائے گا تو اس کے گناہ مٹائے جائیں گے. والاخری ترفع درجۃ، اور دوسرا قدم آگے بڑھائے گا تو اس کے درجے بلند کیے جائیں گے. دیکھیے ایک آدمی وضو کر لیا ہے، باوضو ہے، طہارت کے ساتھ ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف، مسجد کی طرف جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ اس کے دل میں نیت اور ارادہ یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے گھر سے نکلا ہے، ایک اچھے راہ پر نکلا ہے. اس کا اٹھنے والا قدم بڑا مبارک قدم ہے، نیکی کے راستے پر جا رہا ہے. دیکھیے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کیسے نیکیاں لکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک قدم بندہ آگے بڑھاتا ہے تو اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور دوسرے قدم پر اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم الیہا ممشا، سب سے زیادہ اس نمازی کو اجر و ثواب ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر کے آتا ہے. سب سے زیادہ اس نمازی کو اجر و ثواب ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر کے آتا ہے. ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہماری مسجد بہت دور ہے، جتنی دور سے ہم چل کر کے آئیں گے اتنا زیادہ ہم کو اجر و ثواب ملے گا. ہمارے ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی. یہ نیکی کمانے کا بہترین موقع ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے مسجد دور ہے کیسے وہاں جائیں گے.
شیطان ایسے خیالات، ایسے وسوسے ڈال کر کے ہم کو اللہ کی عبادت سے، نیکی سے محروم کرنا چاہتا، پیچھے کرنا چاہتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک ایسا مصلی تھا، انصاری آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ مصلیان میں سب سے زیادہ دور اس کا گھر تھا، لیکن بہت پابند تھا وہ نماز کا، کوئی بھی نماز نہیں چکاتا تھا، ہر نماز میں وقت پر باجماعت نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن اس سے کچھ ساتھیوں نے اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے اس کو سمجھایا، نصیحت کی، کہا کہ تو ہر نماز میں وقت پر آتا ہے، اتنی دور سے مسجد مدینے کے سب سے آخری کونے سے تو آتا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تو گدھے کی سواری خرید لے تاکہ اس پر سوار ہو کر کے رات میں تاریکی میں اندھیرے میں آتا ہے، سخت گرمی کے موسم میں دھوپ میں چل کر کے آتا ہے، تو سواری خرید لے گا تو تیرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا، تم مجھے مشورہ دے رہے ہو، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو میں ہو جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب میں گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، اور پھر یہاں سے اللہ کی عبادت کر کے واپس گھر کی طرف لوٹتا ہو، تو میرے آنے اور جانے میں ہر قدم پر مجھے اجر و ثواب دیا جائے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر میرے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھے، میری یہ خواہش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ جذبہ جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھ دی، تیری نیت اور تیرے جذبے کے مطابق تو یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے اور جانے میں ہر قدم پر مجھے اجر و ثواب ملے، تو اللہ تعالیٰ تیرے اس نیت کے مطابق، تیرے اس جذبے کے مطابق تیرے ہر قدم پر اجر و ثواب تجھے دے گا۔ پھر بزرگ اور دوستو، بنو سلمہ کے لوگ مسجد نبوی کے بازو میں کچھ مکانات خالی ہوئے، بنو سلمہ ایک قبیلہ دور تھا مسجد نبوی سے، جب کچھ مکانات خالی ہوئے تو وہ لوگ مسجد نبوی کے قریب میں آنا چاہے کہ چلو مسجد نبوی کے قریب میں کچھ مکانات خالی ہوئے ہیں، وہاں منتقل ہو جائیں گے، وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو سلمہ کے لوگ وہاں اپنا گھر چھوڑ کر کے مسجد نبوی کے قریب میں آنا چاہتے ہیں اس مقصد سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے نصیحت کی، کہا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، یہی ہے دیکھیے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ استعمال کیا، کہا اے بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں وہیں پر رہو جہاں تم ہو، مسجد نبوی کے قریب مت آؤ، اس لیے کہ تمہارے وہاں سے تم چل کر کے جب مسجد کے لیے آتے ہو تو تمہارے ہر قدم پر نیکی اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تم اپنے گھر منتقل مت کرو، اور جہاں ہو اگرچہ دور ہو تم وہیں پر رہو تاکہ تمہارے ہر قدم پر تم کو اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ ٹائم ہو گیا سر؟ نہیں گھڑی نہیں ہے میرے پاس، 5 منٹ، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے چل کر کے آنے کی یہ فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسی طرح سے ایک اور حدیث ابو داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف چل کر کے آنے والوں کو نور، مکمل نور کی بشارت دے دیجیے۔ راتوں کی تاریکی میں، اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں دور سے چل کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن ہمیں نور دے گا، روشنی عطا کرے گا۔ کہاں پر؟ جب پل صراط، جہنم کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا اور اس پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، اور جو سر کے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا یہ برج، اور جو جہنم کی گڑھے کے اوپر رکھی جائے گی، نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور اس کے اوپر یہ برج، اور اس برج کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے نیک ہو، چاہے برا ہو، اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق گزرے گا۔ اور اس وقت ہر طرف اندھیرا ہوگا، کہیں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ برج کہاں ہے اور کیسے جانا ہے؟
اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ہاتھ میں نور دے گا. یہی ہے نور. ہم مسجدوں کی طرف رات کی تاریکیوں میں اللہ کی عبادت کے لیے جو آتے ہیں، دنیا میں اندھیرے میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو قیامت کی دن اس اندھیرے جگہ میں نور عطا کرے گا، اور اس نور کو لے کر کے ہم پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے. پھر بزرگوں اور دوستوں، تو مسجدوں کی طرف چل کر کے آنے کی بڑی فضیلت ہے. کسی بھی نیکی اور بھلائی کے کام کے لیے آدمی جب گھر سے نکلتا ہے، اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر نیکی اور ثواب لکھے. آپ کو ایک اور حدیث جو ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی میں ہے اور امام البانی نے صحیح الترغیب میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور صحیح حدیث ہے. دیکھیے بڑی عظیم حدیث ہے، اور خاص طور پر یہ حدیث جمعہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ثم دنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اعمال ذکر کیے. یہ 6 اعمال کرنے والے کے لیے ثواب کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ثواب کسی حدیث میں نہیں بیان کیا گیا ہے. یہ 6 اعمال کرنے والوں کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، ہر قدم پر، اب جتنا دور سے آپ اپنے قدم آگے بڑھائیں گے، ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملے گا. میں نے اس حدیث کا حوالہ دے دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الترغیب میں اور صحیح الجامع میں. اس لیے شک شبہ مت کیجیے کہ فضائل اعمال والی حدیث ہے. وہ 6 اعمال کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح غسل کرنا. اور دوسرے وہ وقت کرا وقت کرا، اور جو جمعہ کے دن اولے وقت میں، جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد آ جائے، دوسرا عمل. اور تیسرا عمل کیا ہے؟ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، چل کر کے آنا، سواری سے نہیں آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، وَمَشَى، پیدل چل کر کے آئے، وَلَمْ يَرْكَبْ، اور سواری نہ کرے. 3 عمل ہوا. چوتھا عمل ثم دنا من الامام، امام سے قریب ہو کر کے آ کے بیٹھے. جب آدمی پہلے آئے گا تو امام سے قریب بیٹھے گا. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آخر میں آ کر کے پہلی سب میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی منمانی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے. چوتھی چیز. 5ویں چیز فاستمع، امام کے خطبے کو غور سے سنیں. آج آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسجد میں خطبے میں آتے ہیں تو ایک نیند ان کی پوری ہو جاتی ہے، آرام حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جلدی آنے کے بعد بھی کوئی ایک دیوار کا، کوئی کھمبے کا ٹیک لگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا جلدی آنے کا، پہلی صف میں بیٹھنے کا، آگے کی صفوں میں بیٹھنے کا. اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کو یہ فضیلت دی، لیکن پھر بھی اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کرتے اور پیچھے ہی بیٹھتے. غلط بات ہے. امام کے خطبے کو غور سے سننا ہے، یہ بھی عبادت ہے. خطبے کا غور سے سننا یہ بھی عبادت ہے. اور آخری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چھٹی چیز ولم یلغو، کوئی لغو حرکت نہ کرے. لغو حرکت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کی، ومن مس الحصا فقط لغا، جو کنکری سے کھیلا تو اس نے لغو حرکت کیا. پہلے زمانے میں کیا تھا، ایسے فرش، سنگ مرمر، ٹائلس وغیرہ نہیں رہتے تھے، معمول زمین ہوتی تھی، زمین پر بیٹھتے تھے. وہاں پر کوئی پڑا ہوا کنکر ہے، ریت ہے، بالو ہے، یا کہ کوئی تنکا ہے، اس کو اٹھا لیے اور اس سے کھیلتے رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص خطبے کے درمیان ایسا کیا تو اس کا وہ جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا. آج کے زمانے میں وہ تو تنکا آپ کو نہیں ملے گا، نہ تو کوئی کنکر ملے گا آپ کو. آسانی کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے اسی لیے بیٹھتے ہیں، موبائل فون آن کر لیتے ہیں
اور واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، میسج چیک کر رہے ہیں، اور باقاعدہ میسج آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے بھی جری ہوتے ہیں کہ خطبے کے دوران اور ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر کے چیٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہی لغو حرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرنے والے جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 اعمال بتائے۔ جو شخص اچھی طرح سے غسل کرے، اول وقت میں خطبہ جمعہ سے پہلے آئے، امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے، چل کر کے آئے بغیر سواری کے، خطبے کو غور سے سنے اور کوئی لغو حرکت نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، سواری یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن ثواب حاصل کرنے کا اگر جذبہ ہو تو ہم اگر اتنی دور پر ہیں جہاں پر بغیر سواری کے پہنچ سکتے ہیں، ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بسا اوقات بغیر ضرورت کے بھی ہم سواریوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آدمی اتنی دوری پر ہے، نوجوان ہے، طاقتور ہے، موسم بہت زیادہ سخت نہیں ہے، آسانی سے بغیر سواری کے چل کر کے آ سکتا ہے، تو یہ ثواب، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو چل کر کے آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن آدمی کے سامنے مجبوری ہے، چل کر نہیں آ سکتا ہے، یا بہت زیادہ دور سے آنا ہے، اس کو موسم سخت ہے، اس کے پاس عذر ہے تو سواری کا استعمال کرے، جائز ہے۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے، آدمی کے پاس ایسی مجبوری نہیں ہے، بغیر سواری کے چل کر کے آنے کی طاقت ہے، تو آدمی کو یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں، قدم قدم پر نیکیاں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له فی الاسلام ناداہ مناد طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار انسان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار انسان کی عیادت کے لیے ہم قدم آگے بڑھائے، دیکھیے قدم قدم پر نیکیاں، کوئی بیمار انسان ہے اس کی عیادت کے لیے ہم قدم آگے بڑھائے، یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے ہم گئے، تو آسمان کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو خوشخبری دیتا ہے۔ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ طبتا، تو اچھا رہے، تیرا سفر یہ مبارک ہو، تو جس راستے پر جا رہا ہے بڑے مبارک سفر پر جا، وہ طاب ممشاک، تیرا چلنا، تیرا اس راستے پر نکلنا بھی مبارک ہو، وہ تبوأت من الجنت منزلا، اور جنت میں تو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تیرے لیے گھر بنا دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، کس کے لیے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے گھر بنا دیا، کس کے لیے خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا یا کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ یہ دونوں چیزیں بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، لیکن دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، آج ہم سے ادا نہیں ہو رہی۔ ہم بارہا سنتے ہیں پاس پڑوس میں ہمارے کوئی بھائی بیمار رہتا ہے، دیکھیے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، غیر مسلم بھی اگر ہمارے پاس پڑوس میں ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں ہے، بیمار ہے، مجبوری میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک یہودی غلام کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھا، آپ کی یہ عیادت اس کی ہدایت کا سبب بن گئی۔ ایک غلام، یہودی غلام بیمار پڑ گیا، اس کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کی یہ عیادت اس کی ہدایت کا سبب بن گئی۔ وہ یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، مرنے کے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کلمہ پیش کیا، تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ اس کا باپ بازو بیٹھا تھا، باپ سے اجازت طلب کیا، اس کے باپ نے کہا آتے ابو القاسم، ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کہا کہ محمد جو تم سے کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو۔ باپ کی اجازت ملتے ہی وہ یہودی غلام کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہونے لگے، آپ نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بندے کو، اس یہودی کو جہنم کے آگ سے بچا کر کے جنت کا مستحق بنا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ تو بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے میں گیا تھا، اس کی بیمار پرسی کے لیے گیا تھا،
میری عیادت مجھے کیا پتا کہ اس کی ہدایت کا سبب بنے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، خاص طور پر جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، ہر طرف نفرت کا ماحول ہے، تو ایسے وقت میں غیر مسلموں کے ساتھ ہم اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، اتنے بلند اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ ان کے دلوں میں جو نفرتیں، دشمنیاں، بدگمانیاں وہ ختم ہو جائے اور وہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی اسلام ایک امن پسند دین ہے اور مسلمان جس دین کو ماننے والے ہیں یہ مسلمان امن پسند قوم ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیمار انسان کی عیادت کے لیے نکلنے والے انسان کو جنت میں گھر کی بشارت ہے. اور دوسری چیز آپ نے کیا کہا؟ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جانا، کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے، اللہ کے لیے، یہ میرا دینی بھائی ہے، مومن ہے، متقی ہے، نمازی ہے، چلو اس کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جائیں. مسلمان سے ملاقات تو دور کی بات ہے، آج ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں جانا بند کرتے ہیں. قریبی رشتہ دار ہماری ملاقات کے لیے ترستے ہیں. ایک بھائی کو اپنی بھائی سے شکایت ہے، ایک بہن کو اپنی بہن سے شکایت ہے. مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن یہ شخص میرے پاس نہیں آتا، میرے گھر نہیں آتا، اس کے بچے میرے پاس نہیں آتے. پھر بزرگوں اور دوستوں، رشتوں کو اسلام جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں جن کے کرنے پر ہم کو قدم قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی. بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، تو ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل ہو اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ پورے عالم میں ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.